یہ مزدور دانیہ رضا آپ کو عوام ٹوڈے میں خوش آمدید کرتا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے نو منتخب صدر حمید اللہ زاہد خان ہیں، اور حمید اللہ زاہد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پختونخوا کے اندر یہاں جو پہلے سرحد تھا وہاں پہلی دفعہ پی ایس ایف کی بنیاد رکھی اور اس کو چلایا۔ اس کے علاوہ ضیاء دور میں کوڑے، جیلیں اور سیاسی مقدمات کی بہت ساری صحبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، اور اسی والے سے یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک کارکن اور ایک جعلی کارکن کی زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، اور جرمنی کے نو منتخب صدر ہیں۔ پچھلے ہفتے جن کا انتخاب ہوا، ایک جرمنی کی جو ہنگامی اجلاس تھا اس کے اندر جس میں تمام جرمنی سے پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی، اس حوالے سے تو میں سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں حمید اللہ خان کو، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پیپلز پارٹی جرمنی کے صدر ہونے کے اوپر۔ میں سب سے پہلے آپ دوستوں کے میڈیا کا، عوام کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ دوستوں نے مجھے دعوت دی، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ جو بھی آپ کی یہ عوام کا جو لفظ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے کہ دیار غیر میں رہ کر ایک عوامی آواز آپ لوگوں نے اٹھائی ہے، اس کی جد کو میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت جی۔ زاہد اللہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھوں گا۔ آپ نو منتخب صدر بنے، لیکن جو آپ سے پہلا صدر تھا وہ 22 سال تک جرمنی کا صدر رہا۔ ہم مسلم لیگ نون کی، کاف کی، باقیوں کی بات نہیں کرتے جو غیر جمہوری پارٹی ہیں، ہم عوامی پارٹی جس کو عوام نے بنایا اور عوام نے اپنے خون سے سینچا اور آج بھی قائم رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ قیادت نے کوئی کوشش نہیں کی۔ کیا یہ 12 سال تک یہاں کا جو صدر رہا، یہاں پیپلز پارٹی کے اندر بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ لمبا عرصہ جو پارٹی کے اوپر قیادتیں مسلط رہتی ہیں، کیا یہ ایک جمہوری عمل ہے؟ میرے نظر میں تو یہ ایک اچھی عمل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اور جمہوریت پہ راہ چلتے ہوئے ان کو سب کو خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہماری بعض ایسے وجوہات پاکستان کے ہیں کہ یہاں پہ ہماری اس قیادت کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی دعوے سے کہتا ہوں کہ جس وقت بھی یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آئی تھی، اس کو یہ بات فخر سے نے کہا 1984 میں آئی، پھر 1994 میں آئی، اور اس کے بعد 10 سال کے بعد اس نے پھر یہاں پہ دورہ کیا۔ فرینکفورٹ میں جو الفاظ تھے اس کے کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی دیار غیر میں اگر ہے کوئی منظم پارٹی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے فخر حاصل ہے کہ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر تھا جس وقت بے نظیر نے یہاں پہ دورہ کیا تھا۔ لیکن بعض جمہوری رستے کو اپناتے ہوئے میں نے خود ہی اپنے دوسرے دوستوں کے لیے میدان چھوڑا، اور وہ میدان میں آئے، لیکن انہوں نے اس جمہوری رستے کو غیر جمہوری بنایا، کیونکہ کم از کم ان کو پارٹی کے اندر انتخابات کرانے چاہیے تھے، پارٹی کے اندر اپنے اور دوستوں کو موقع دینا چاہیے تھا، لیکن پارٹی ڈیڈ ہو چکی، اور پارٹی جب ڈیڈ ہوئی تو دوبارہ مجھے اپنے دوستوں نے مجبور کیا، اور میں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈسپلن کے تحت اپنی قیادت سے باقاعدہ طور پہ اس بات کی اجازت لی کہ یہاں پہ اپنے دوست احباب آنے چاہیے، اور دوست احباب نے یہ کہا کہ جناب اس وقت ہمیں ضرورت ہے آپ کی، اور آپ پارٹی کو منظم کریں۔ میں نے پارٹی کو منظم کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا ہے، اور دوستوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلوں گا، اور ان کے اعتماد کو انشاءاللہ تعالی ٹیس نہیں پہنچاؤں گا، اور جمہوری طریقے سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی بات آپ نے کی یا اور کوئی پارٹیاں ہیں، یہ ابھی کی پیداوار ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی نمایاں طور پہ ابھرے گی دوبارہ۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ایک 68 کے انقلاب کی یاد ہے، لوگوں کی روایت بن چکی ہے، لوگ اس سے بڑی امیدیں، بڑی خواہشیں، بڑی توقعات وابستہ کرتے تھے، خاص طور پر پاکستان کا محنت کش کسان، مزدور، طالب علم اور پسے ہوئے طبقات۔ لیکن پیپلز پارٹی کی اتنے تمام عرصے میں حکومتیں رہی ہیں، لیکن دو چیزیں جو سب سے بڑی خامی رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں آج تک، کیونکہ پیپلز پارٹی عوام کی تھی، نیچے سے آئی تھی،
کوئی محنت کش طبقہ نیچے سے قیادت میں نہیں گیا. دوسری چیز, پارٹی جب حکومت میں آئی ہے اس کے اندر نہ تو کوئی محنت کش طبقے کی نمائندگی تھی, اور اس پارٹی کی جب حکومت آئی ہے تو اس میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوئے, جس وجہ سے وہی جو ماضی کی آمریتیں یا دوسری حکومتیں کر رہی تھیں, عوام کا معاشی, سیاسی اور سماجی قتل و غارت وہی جاری رہے. تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ کہ میں اس آپ کے سوال کے جواب اس طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے قائد تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اس کے دور حکومت میں یا جو اس کو اقتدار ملا, سب سے پہلے اس نے جو چیزیں تھی آپ نیشنلائز کی اور مزدوروں کو اپنا حقوق دلائے, اس نے اپنے کسانوں کو اپنے حقوق دلوائے, اس نے لیبر اصلاحات کیے, اس نے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے سب کچھ وقف کیا تاکہ یہ لوگ بیدار ہو. جس طریقے سے اس نے اپنے اظہار کا مختلف جلسوں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا, وہ اس نے پوری طریقے سے نبھایا. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے محنت کش طبقے کو اس کے دور حکومت میں ہر مزدور کو مزدور کا حق دلوانے کی کوشش کی, بات کی اس نے, کسان کو اس کے کسان کے جو اس کے حقوق تھے اس کے لیے بات کی, اسٹوڈنٹس کے لیے اس نے اپنے طور پہ بات کی. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے مزدور کا جو لیڈر تھا, یا جس کو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں, معراج محمد خان کی مثال میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ نے شیخ رشید, اس وقت ہمارے شیخ محمد رشید جو ہیلتھ منسٹر بھی رہا ہے, وہ بابا سوشلزم. تو بابا سوشلزم جیسے بندے کو ہم نے پارٹی کا سینئر وائس چیئرمین بنایا, لیکن وہ چیئرمین ہی مر گئے. لیکن چیئرمین ابھی جو آگے نہیں گئے, وہ سینئر وائس چیئرمین ہی رہے. وہ حالات ایسے ملک کے اندر آتے رہتے ہیں. بعض اوقات بدقسمتی یہ سمجھے کہ آپ کے جس جاگیردار طبقے کے خلاف, سرمایہ داروں کے خلاف جو آواز اٹھائی گئی تھی, میری کم از کم اپنی آواز اب بھی وہی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. بی بی کو آپ دیکھ لیں, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں, اس نے بھی اپنے دور اقتدار میں جو آواز بلند کی. ہم اس کے سپاہی ہیں اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہم سے کم از کم میرے وقت میں, یا میں اپنی دور کی بات کروں گا, کہ جو کچھ ہے اس کے لیے اپنی آواز بلند کروں گا اور لڑتا رہوں گا اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ درست کہا کہ بھٹو کے دور حکومت میں عوام کے لیے بہت کچھ ہوا. بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی, عوام کو بہت کچھ دیا, لیکن بدقسمتی سے بی بی نے ہی ڈی نیشنلائزیشن کا آغاز کیا, اور اس کی وجہ سے بہت بے روزگاری, صنعتیں تباہ ہوئیں, بہت ساری آپ نے حالت دیکھی کہ معاشی ترقی اس کے باوجود نہیں ہو سکی. نواز حکومت نے بھی یہی کی, پیچھے بھی یہی ہوا, اور اس سے معیشت بہتر ہونے کی بجائے بگڑی. اب جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ میں نج کاری کے خلاف ہوں, اس کے خلاف ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ذوالفقار علی بھٹو ہے اس کی لائن کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ یا نیشنلائزیشن ہو اور مزدوروں کے جمہوری کنٹرول میں ہوگی, یا پہلے ہی بیوروکریٹک کنٹرول میں جیسے تھی ویسے ہو جائے گی؟ میرے خیال میں کہ اس وقت آپ نے جو اہم سوال ہے میرے نظر میں جو آپ نے کیا ہے, بلاول بھٹو کی, میں اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے پہلے جتنی جمہوریت پسند آواز جو اٹھائی, یا جو اس نے اپنی نظریاتی بات کی, یا اس نے نجاکاری کے بارے میں بات کی, وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نانے کی طرف اپنا قدم بڑھائے, اور اس کی آواز کو میرا خیال پاکستان میں بر میں اس کے لیے لوگوں نے لبیک کہا, اور مجھے امید ہے کہ وہ خون پاکستان کے لیے ایک نیا رنگ لائے گی, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے رنگ لائے گی, محنت کشوں کو آگے بڑھائے گی. آپ کے خیر سرمایہ دار طبقے کو اس دفعہ مجھے امید ہے کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قدم اٹھائے تھے ان سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے خلاف ضرور لڑے گا, تبھی اس کو کامیابی ہوگی. اور میرا مشورہ یہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ میدان میں آئے اور کچھ اپنے والد سے اسد علی زرداری سے بھی کچھ سیکھے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو کچھ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کو کیش نہیں کیا گیا. اگر اس کو کیش کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑے رستے تھے. لیکن میں اس وقت صرف اتنا ہی کہوں گا آپ کے سوال کے جواب کے مطابق کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ایک ذہین لڑکا ہے, اور اس کے دل میں خواہش ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس طبقے کی بات کروں جو میرے نانا نے بات کی تھی, وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ جس قیادت کی وجہ سے پیپلز پارٹی تباہ ہوئی ہے تمام عرصے میں, ٹھیک ہے, ہم نے فاروق لغاری کو صدر بنایا, ہم نے اسحاق خان کو بنایا, اسی نے کمر میں چھرا گھونپا, ہم نے جتوئی کو کھروں پہ
ٹوانوں پہ جتنے بھی تھے ان پہ بھروسہ کیا، انہوں نے مارا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بلاول بھٹو ہے آج پھر اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں، نعرہ بازی کر رہے ہیں، لیکن قیادت تو وہی ہے، تو کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ بلاول بھٹو بھی صرف نعرے بازی کے حد تک یہ باتیں کر رہے ہیں، عملی طور پر ان کا کوئی کردار ابھی تک نہیں آیا؟ پارٹی کے اندر جو ریفارمز، الیکشن جمہوری اور عوام کی قیادت اوپر نہیں آئی ہے، وہی جگیردار سارے قیادت میں ہیں. پاکستان میں جس وقت بھی کوئی بندہ سیاست میں قدم رکھتا ہے اس کو بڑے اپنی ایک نئی ٹیم منتخب کرنی پڑتی ہے. میرے خیال میں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کی آپ اچھی طریقے سے غور سے دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کوئی دائیں بائیں، کوئی نہ مصطفیٰ کر ہے، نہ لغاری ہے، نہ کوئی بندہ اس کے پاس نہیں ہے. اور اگر کوئی ووٹو موٹو ہے بھی انشاءاللہ تعالی جلد اس کو بھی فارغ کر دے گا، اور وہ اپنی ٹیم بنا کر ایک انقلابی سوچ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو منظم بھی کرے گا، متحرک رکھے گا. اور اس کے لیے کہنا ہے اپنی بلاول بھٹو کی یہ خواہش ضرور ہے کہ وہ اپنی نئی ٹیم کے ساتھ اپنے پرانے دوستوں کو بھی، ان دوستوں کو جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے قربانی دی ہے، جن لوگوں نے اپنے کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اس کو بھی وہ نظر انداز نہ کرے اور اپنے ساتھ ٹیم کے ساتھ ان کو بھی شامل کرے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی اپنے جو بنیادی منشور ہے، جو 68 کا منشور تھا، آج جس میں بھٹو نے کہا تھا کہ ہماری موشے سوشلزم ہے، غیر طبقاتی سماج کی ہماری جدوجہد ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، روٹی کپڑا مکان اور باقی چیز، کیا پیپلز پارٹی آج بھی اسی منشور پہ قائم ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی حالات دیکھیں، میرے خیال میں کہ جس وقت ہمیں سب سے بڑا واقعہ کہ 27 دسمبر 2007 کو شہید بے نظیر بھٹو ہمارے ملک میں جو حالات پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے اب ملک ٹوٹ چکنے کی خطرہ تھا، ملک بالکل ہر لحاظ سے ختم تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اپنے لاٹکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس جگہ سے آواز پہ دوبارہ نہ اٹھاتے کہ پاکستان کپے، تو یہ ملک کبھی آپ کا نہ ملتا. لیکن میں اس قیادت کو بھی ابھی بھی اس حالت میں، جس حالت میں بھی قیادت تھی، اس قیادت نے پاکستان کپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو بچایا، اور انہوں نے پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے. اور اب مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ انسان اگر کچھ نہیں سیکھتا ہے تو ابھی آہستہ آہستہ دوسرے لوگ تو اس کے لیے میدان کھلا ہے. لیکن روٹی کپڑا مکان جو ہے ہمارے منشور میں اب اس بات پہ قائم ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس کو اپنے منشور میں، اپنے اس مقام کو آگے عملی جامہ پہنانے کی. آپ عوام کس کو سمجھتے ہیں؟ یا آپ نے کہا کہ پاکستان کھپے، اب پاکستان کس کو سمجھتے ہیں؟ پاکستان غریب عوام، محنت کشوں کو سمجھتے ہیں، مظلوم قومیتوں کو سمجھتے ہیں، یا کہ سرمایہ داروں، جگیرداروں اور جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر، آپ ان کو پاکستان سمجھتے ہیں؟ میں پاکستان کے ہر طبقے میں جو رہتے ہیں پاکستان میں، سب ایک ہی مقام کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں اکثریت کس کی ہے؟ پاکستان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اور غریبوں کی آپ سرمایہ دار، جاگیردار تو 10% ہوں گے، لیکن 90% آپ کے اس وقت پاکستان میں مزدور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں. تو ہم تو غریبوں کو آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے غریبوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارے انشاءاللہ تعالی ابھی بھی یہ فیصلہ ہے کہ ہم غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، سرمایہ دار اپنی جگہ پہ، سرمایہ والے آج بھی دوسرے لوگ جو ہیں طاقتیں، اب پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، جو سرمایہ دار طبقے کے لوگ رہ چکے ہیں، کیا ہمارا ان کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوا ہے؟ ہم تو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم نے تو اس کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے خلاف. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہ اس وقت آپ کو کہاں پہ، خیبر پختونخوا کی مثال میں دیتا ہوں، آپ بتائیں وہاں پہ کتنے سرمایہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ اس وقت 5% بھی ہمارے ساتھ کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار نہیں ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں کیا حالات ہیں، پنجاب میں آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار اس وقت ہمارے ساتھ کسی کو ہم نے شامل نہیں کیا. اور یہی حالت ہماری سندھ میں ہے، بلوچستان میں دیکھیں کہ جس وقت سردار تھے، بھٹو صاحب کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سرداری نظام نہیں چلے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اب بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس وقت تک شہید بھٹو کا نام ہوگا، ہم سرداری نظام کے خلاف ہیں، ہم مزدوروں کے حق میں ہیں، سرمایہ داروں کے خلاف ہیں، جاگیرداروں کے خلاف ہیں. لیکن اس ملک کی بقا کے لیے کچھ ایسے حالات کرنے پڑتے ہیں جن کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے لوگوں کو. لیکن ہم اپنے ملک میں کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک طبقے کو چھوڑیں دوسرے طبقے کو
भूल जाएं। अगर आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि जुल्फ़कार भुट्टो ने जो किताब लिखी थी, अगर मुझे जब उन्होंने किताब लिखी जब वो काल कोठरी में थे, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, उनकी किताब है और उन्होंने उसके अंदर लिखा है कि दो तबकात के दरमियान कभी मुसालियत नहीं हो सकती, ये दोनों की जंग नाकाबिले मुसालियत है और इस जंग का रिजल्ट किसी एक की फतह में निकलेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों तबकों को साथ रखेंगे तो भुट्टो के नजरियात की, पीपल्स पार्टी के बुनियादी नजरियात से ये नाराफ है। और ये नाराफ हमें नजर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बार बार हुकूमतों के अंदर। आप कहते हैं कि सरमायादार जागीरदारों के हमने उनको सपोर्ट नहीं की, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर सरमायादार जागीरदाराना निज़ाम कायम है तब तक अवाम की हालत नहीं बदल सकती। और आपने इतनी हुकूमतों में क्या किया या क्या रिजल्ट है आपके? देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी आपको ये सब कुछ बताया कि हमारी इस वक्त अक्सरियत हमारे साथ गरीबों की है, मिन्नतकश तबके की है। हमने आपको अगर 5% लोगों को 95% आपके साथ, वो तबका जो हमारी जद्दोजहद में हमारे साथ था वही तबका आज हमारे साथ फिर हमारे साथ ही चल रहा है। लेकिन वो तबका जिन्होंने अपने आप को कहते हैं, उनको वो रस्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शहीद बाबा ने इतनी जुबान दी है कि वो खुद उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर वो आना भी चाहते हैं वो नहीं छोड़ना चाहते, कारकुन उनको नहीं छोड़ना चाहते। तो और क्या उनके बिस्तरा गोल तो हो किया, और आप क्या चाहते हैं? इंशाल्लाह ताला आइंदा भी गोल होगा। कहीं को हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला इनकलाब की एक और सूरत आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि जो नजर है, जो मेरी सोच है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के यूथ एक बरमला कुव्वत की तरह उभरेंगे। और जिसकी अभी मुझे सोच है कि चाहे वो फरहाद तारपुर उसको सपोर्ट करे, चाहे बिलावल भुट्टो करे, कोई भी करे, हम यकीन से कहते हैं कि आपको आइंदा चंद महीनों में एक उभरी हुई ताकत, नई ताकत मिलेगी, नई कुव्वत मिलेगी और वो होगी पाकिस्तान की यूथ। और पाकिस्तान की यूथ जो है वो इस इक़्तिदार जो लोग हैं उनको वो पीछे छोड़ेंगे और ये लोग आगे बढ़े। अगर हम मौजूदा सूरत हाल में देखें तो तालिबान एक सर दर्द बना हुआ पाकिस्तान के लिए, लेकिन न सिर्फ तालिबान बल्कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बुनियाद परस्ती है, मजहबी बुनियादों पर जो दहशत गर्दी है, उसका कोई हाल नहीं है। आपने भी जंग की, मुशर्रफ ने जंग की, पहले भी जंग हुई, अब भी हो रही है, कभी मुज़ाकरात कभी जंग, मसला नहीं हल हुआ। बिलावल भुट्टो का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आया। आप क्या समझते हैं कि इस पार्टी के पास इस दहशत गर्दी का, इस बुनियाद परस्ती का कोई हल है? अगर है तो क्या है? मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में जो आपने फरमाया कि तालिबान की बात की, ये कहाँ से पैदा हुए, पैदावार किसकी है? हमारे मुल्क में ये क्लाशनकोफ का कल्चर कहाँ से पैदा हुआ? ये ज़िया-उल हक की पैदावार है और मजहबी उन जमातों के साथ वो मिलकर उन्होंने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज हम उसकी सजा काट रहे हैं। आपके तालिबान ये जो उभरे हैं, ये जनरल मुशर्रफ की बदौलत से आए हैं। और जनरल मुशर्रफ ने अगर अपनी पॉलिसी दूसरे लोगों के कहने पे न की होती तो आज मुल्क में ये तालिबान वगैरह पैदा ना होते। जरदारी साहब की भी यही पॉलिसी थी, उनकी लेकिन तालिबान उसको तो विरसे में ये चीज मिली, जरदारी को ये चीज विरसे में मिली। अगर तालिबान आपके चाहे हुए थे, आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि तालिबानों को उसने कैसे क्रश किया। पाकिस्तान के अफवाज के साथ मिलकर, पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर स्वाद में क्या हुआ? 25 लाख लोग जो है वो उनको मुल्क अपनी जगह से एक साइड पे रखकर और उनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की गई। और उन्हीं 25 लाख लोगों को मैं कम से कम कहता हूं कि जर्मनी जैसा मुल्क उन लोगों को एक दफा अगर अपने जिले से कोई आउट कर देता है, दोबारा उनको बसाना आसान काम नहीं है। लेकिन ये जरदारी का या पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, मैं कहता हूँ इतना बड़ा कारनामा है कि उन्होंने उस वक्त उनको शिकस्त दी और वो दोबारा चाह गए। और क्या नाम है, मुल्क में अमन अमान है और स्वाद में भी अमन अमान है। और ये बात सोचने वाली है कि अगर उस वक्त हमारी क़यादत कमजोर हो जाती तो स्वाद के बाद आपका मारगले पे भी ये लोग आ जाते, इस्लामाबाद को भी कब्जा कर लेते, पूरे पाकिस्तान को कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो मार्का मारा वो सबको पता है। अब उस पर टाइम नहीं है कि हम बहस करें। स्वाद के अंदर लोगों की जो हालत हुई, उसके बाद जो हालत हुई और आज जो वहाँ की हालत है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि
اتنی جنگ کرنے کے باوجود بھی آج بھی ویسے ہیں. پیپلز پارٹی کا کوئی پروگرام کیا ہے ان کے مکمل صدواب کے لیے؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات جو میں نے خود میں چونکہ خیبر پختونخوا سے سب سے زیادہ اثر اگر پڑا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو خیبر پختونخوا کے عوام کو نقصان پہنچا ہے. اور خیبر پختونخوا کے عوام بدقسمتی سمجھو، میں اگر کل الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے اس وقت ملک کے اندر جو انتظامیہ ہے اس کی آپس میں کوئی آپس میں ان کا رابطہ نہیں ہے. اگر رابطہ ہوتا، یہ سلسلہ انٹیلیجنس تک محدود ہوتا ہے. جب میں ایک کالج کا طالب علم تھا اور میں نے اسٹرائک پہ نکلتے تھے یا اگر ہم کوئی جلسے وغیرہ کرتے پروگرامات کرتے تھے تو ہمیں تو فوری طور پہ گرفتار بھی کیا جاتا تھا اور ہمیں سزائیں بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا. یہ فقدان چل رہا ہے اور یہ میں پاکستان کے اس وقت موجودہ قوم کی خاطر، عوام کی خاطر یہ درخواست کروں گا موجودہ حکومت سے کہ پہلے آپ اپنی ٹیم کو درست کریں. آپ کے ٹیم میں نفاق پڑی ہوئی ہے، کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں، کبھی ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک بات کرتا ہے، پرائم منسٹر دوسری بات کرتا ہے، اور جب اسمبلی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم اس کو درست کر لیں گے کہ جو غلطیاں اس کی ہے انٹیریئر منسٹر کی ہو اس کو ہم درست کریں. ایسا نہیں ہوتا. کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے اور رابطے کی کوشش یہ ہے کہ جس وقت آپ کے علاقے میں منافقت ہو، بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے سب مذہبی لوگ، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی سوال ہے میرا بھی قوم سے کہ کیا سمیع الحق جو آج وہاں کے طالبان کمیٹی کا جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، کیا اکوڑا خٹک میں یہ لوگ نہیں آتے تھے جو آج طالبانوں کے یوسف شاہ جو ہے وہ طالبانوں کا نمائندہ کیسے ہوا، وہ کیسے رابطے قائم کرتا ہے طالبانوں سے؟ کیا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امامبار گاؤں میں فسادات ہوئے، لوگ مارے گئے، کیا مسجدوں میں مارے گئے، پھر اس کے بعد جنازے میں لوگ مارے گئے، کیا انہوں نے یہ احساس کیا کہ یہ اس کی ہم کسی نے تردید نہیں کی، کسی نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی؟ وہ آئے بلاول بھٹو زرداری ہے جنہوں نے طالبان کے خلاف کل الفاظوں سے آواز اٹھائی. آج اس کے بعد لوگ ایسا اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبانوں کو بھی یہ سب بات سمجھنی چاہیے کہ ملک ہمارے سب کا ہے. یہ ملک اگر ایک طبقے کی طرف سے آئے گا، جنگ لڑنا چاہتے ہیں بھرپور طریقے سے، پاکستان کی فوج کو میں کہتا ہوں کہ وہ عوام اس کے ساتھ ہے، بھرپور طریقے سے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان میں اب دو قسم کے طالبان ہوں گے. وہ دو طالبان جو 2 نمبر کی طالبان ہیں وہ ملک میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. جو صحیح لوگ ہوں گے، جو صحیح طالب ہوں گے، وہ تو مدرسے میں جاتے تھے، اپنے علم سیکھتے ہیں، طالب اس کو کہتے ہیں. لیکن آج جو ہمارے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے، یہ آپ کو بنیادی طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں 2 نمبر کے طالبان آنے کی وجہ سے ملک میں ایک نیا انتشار پیدا کیا، گرد پیدا ہو چکے ہیں. پیسے کی وجہ سے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کون سی قوت ہے جو ان کو اسلحہ دیتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگائیں. وہ کون سے لوگ ہیں جو کیا نام ہے ہمارے ہمسائے لوگ ملک سے لوگ آتے ہیں، ازبک کہاں سے آگے، تاجک لوگ کہاں سے آگے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے خلاف ایک نئی مارچ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں فوج سے توقع رکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال اس میں فوج کامیاب ہوگی، کیونکہ میڈیا میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ آج پاکستانی ریاست اپنی لڑائی قبائل کے اندر لڑ رہی ہے. یہ ریاست کی اپنی لڑائی ہے. آج کس طرح ممکن ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو کے چند طالبان کو مار نہ سکے؟ سننے میں یہ باوثوق ذرائع سے آ چکا ہے کہ جب وہاں حملے ہوتے ہیں طالبان کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں حملے ہونے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. اور یہ فوج اور ایجنسیاں کروا رہی ہیں. آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے کہ ریاست کو جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اس کی جگہ کیا لائیں گے آپ؟ کیا آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور کا مطالعہ کیا جس میں بھٹو نے لکھا تھا، آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ اس نے لکھا تھا کہ طبقاتی سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اور ریاست جب کمزور ہوتی ہیں یہ اسی کا اثر نتیجہ ہوتا ہے، اور فتح مزدور طبقے کی جب تک نہیں ہوگی یہ چیزیں نہیں ہوگی. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں آج آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ میرے نظر میں جہاں سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اگر قبائلی لوگوں کو پاکستان کی ریاست اس کو صحیح طریقے سے اعتماد میں لیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہاں مذہبی لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پاکستان کے وہ وطن بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہاں سے اٹھ کر کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کا ساتھ دیا،
कबायली पाकिस्तान के बेवतन हैं, अगर उन पे एतमाद किया जाए तो आज इस वक्त मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, बिलिंग बाग दावे से कहता हूँ कि कोई आपकी दुनिया की कोई ताकत उनको आपने सिर पे आपने कोई हाथ नहीं रखा। अगर आप उनमें, वहाँ क्या है कबायली लोगों इलाकों में, कोई यूनिवर्सिटी मुझे बताए, तालीम की पोजीशन मुझे बताए। आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया? हमारी हुकूमत में सबसे पहले जो है, आप खुद देख लें कि सबसे ज्यादा कबायली लोगों को अहमियत दी गई। पाकिस्तान को रियासत के अंदर शामिल करने की बात हमारी हुकूमत ने की। कोई और हुकूमत मुझे बताएं, जो हुकूमतें गुजरी हैं माजी में, कोई ऐसी हुकूमत मुझे मिसाल दे जो कि उस हुकूमत के अंदर क्या उन्होंने अपनी कोई कार्रवाई की हो। कबायली इलाकों में सबसे ज्यादा अहम पेशकश जो की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, और इसके रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला आइंदा इंतखाबात में आप देख लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कबायली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए काम किए, स्कूल खोले हैं, कॉलेज के लिए खोले, यूनिवर्सिटी की बात की। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के इन इलाकों के लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, और जब घर आपका मजबूत होगा तो दूसरे लोग आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि कबाइल में भी इंसान रहते हैं और वहाँ भी तरक्की जरूरी है, लेकिन आपकी इतनी हुकूमतों के बावजूद आज की जो लड़ाई है वो ये नजर आती है कि माजी की तमाम हुकूमतों की गलतियों का आज ये नतीजा है कि कबाइल के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत और तबकाती तफरीक बढ़ चुकी है कि ये तालिबान भी तो गलाजत की अलामत है, तबकाती तफरीक की। आप जब तक तबकाती सोसाइटी रखेंगे पाकिस्तान में, क्या आप इसका हल कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको तारीख की तरफ थोड़ा ले जाना चाहता हूँ कि जो बात जिस पार्टी की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, मैं भी उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में आपकी मैं इतनी मिसालें दूं कि फॉरेन सर्विस में किसी कबायली को नुमाइंदगी नहीं मिलती थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहां पे अपने जाकर कबायली इलाकों में से उनके नौजवान नस्ल को बेदार किया, और उसी वक्त आपने ऑर्डर किए कि जनाब इसको फॉरेन अफेयर्स के लिए जाए। ये लोग आपके फौज में लोग बढ़ती हुई है। मैं कहता हूं कि आप खुद अब इस बात का अंदाजा लगाएं कि इस तरह लोग जो पैदा हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो जो फॉरेन अफेयर्स में, मैं मिसाल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एम्बेसडर अब रिटायर हो चुके हैं। अजहर अली नाम है उसका, क्या नाम है, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर रिटायर हुआ। अयाज वजीर जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर रिटायर हुआ। हमीद अफरीदी जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर रिटायर हुआ। तो ये मैं आपको इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तबके के वक्त उनको एक मुकाम दिया। नहीं, अब भुट्टो साहब ने अगर दिया, हाँ, और आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत भीख दी लोगों को, यही तो मैं कहता हूं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गरीबों की हमदर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्कीम निकाली उस वक्त उसके मेंबरशिप जो दी तमाम खुले हाथों से दी, सबको दी, जितने भी एमएनएस थे, जितने भी आपके एमपीएस थे, सबको कहा कि क्या नाम ये गरीबों में ये फार्म बांट दिए जाए। गरीबों को अगर एक चीज दी, कोई ये बात साबित करे कि वो मेरे तबके, मैं अपने तौर पर सिर्फ कह सकता हूं कि मैं अपने पूरे इलाके की नुमाइंदगी करता हूं, मैंने तो एक फार्म ही नहीं लिया, सभी गरीबों के पास गए, और जब गरीबों के पास उनके लिए 1000 रुपए का चीज तोहफे में मिली, गरीबों के लिए आटा मिला, उनके लिए चीनी मिली, दाल मिला, तो उसको भी आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। वो तो गरीबों के लिए। वैसे खान साहब, अगर आप दयानतदारी से सोचें तो किसी शख्स की ये इंसानियत की कितनी तौहीन होती है कि अगर आप उसको भीख देते हैं, चाहे आजाद दें, किसी नाम पे दें। क्या ये अच्छा ना हो कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर सनतों की तरक्की करें, सोसाइटी को तामीर करें, तालीम मुफ्त करें, हस्पताल मुफ्त करें, इलाज मुफ्त करें, ये लोकल ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, गैस दें, लोग खुद काम करके करें। आप ये भीख दे के लोगों को भीख पे लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बेकारी बनाना चाहते हैं। जहां तक आपने भीख की बात की, मेरे नजर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उन तमाम बेवा औरतों को, जो गरीब लोग थे, जिनके पास, वहां तक भी शर्त रखी गई थी जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे जी, उन लोगों को ये शर्त रखी गई कि वो जिनकी सपोर्ट कुछ भी नहीं है, उन सब लोगों के पास वो फार्म पहुंचाए गए, और उन गरीबों की दुआएं या जो भी हमदर्दियां होंगी, क्या नाम है, अगर उस सूरत में आप उसको भीख समझते हैं तो मैं कहता हूं कि यह सरासर गलत होगा।
یہ بیک نہیں ہے، یہ ایک ہمدردی کے طور پر بے نظیر صاحبہ کی خواہش تھی اور اس کی اس خواہش کو آگے عملی جامہ پہنایا گیا۔ نواز شریف نے بھی وہی سسٹم پھر شروع کیا۔ نواز شریف نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو میں خود نہیں کہتا ہوں، پاکستان کے دوسرے جو پارٹیاں ہیں سب نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ میں آواز بلند نہیں کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں پاکستان میں جہاں بھی ہنرمند ہوں گے، جو غریب طبقے کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، جو غریب طبقہ ہوگا، جتنی مدد کوئی کر سکتا ہے کرنے دو، لیکن آخر اس پہ جو کرٹیسائز ہوا ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ ایک طبقے کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک طبقے کو جس طرح آپ لوگوں نے لیکن دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کی بات یہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کی پارٹی بھی اس وقت نواز شریف کی مکمل سپورٹ کر رہی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ کے دور میں یا پھر بھٹو کے خلاف جو ضیاء آمریت آئی اس کے ساتھ نواز شریف اور جو آج گورنمنٹ میں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے خلاف لڑے، آپ نہ صرف آج نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہیں بلکہ آپ نے اپنی حکومت کے اندر ضیاء آمریت کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا پارلیمنٹوں کے اندر وہ بھی آپ کی قیادت میں تب بھی تھے حکومت میں، اب آپ کی قیادت میں بھی ہیں اور اب مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، کیا یہ آپ پیپلز پارٹی کی سمجھتے ہیں کہ اس پہ وہ قائم تھی، اس وجہ سے بنی تھی، اس کا یہی مقصد تھا؟ میرے خیال میں آپ دوبارہ اس ذرا غور سے سوال کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں میری طرف سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا جو دوسری پارٹیاں ہیں، میں کم از کم اپنے پارٹی کے بارے میں اتنا کہوں گا جی کہ اس وقت بھی جو حالات جا رہے ہیں ہم نے ملک کے استحکام کی خاطر، اس کے ساتھ ملک کی یکجہتی کی خاطر، ملک کی بقا کی خاطر، ہم اپنے ملک کو بچانے کی خاطر ضرورت ہوئی تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن جس وقت وہ ملک کے مفادات کے خلاف ان کے کوئی قدم ہوں گے تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ان کے سامنے ہوں گے۔ آپ میری قیادت میں آپ پارٹی کے سرپرست اعلیٰ چیئرمین صاحب کی آواز کو دیکھیں، وہ انہوں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ آپ کا سوچ ہے یا جو کچھ آپ لوگ سوچتے ہیں، ہم نے وہ گندے انڈے جو تھے ان کو کسی تحریک انصاف میں دھکیل دیے، بیچ دیے، کسی کو کیا نام ہے مسلم لیگ نون میں دھکیل دیے، بچ گیا۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ٹیم نظر آئے خان گی۔ صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے حق میں کام کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں، موجودہ دور میں پاکستان کے اندر 5.1% خودکشیاں ہو رہی ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ مار رہے ہیں، پاکستان کے 70% بچے جو ہیں ان کی خوراک ان بیلنس خوراک ہے، ان کی وہ جلد مر جائیں گے، ان کی پوری پرورش نہیں ہوگی، عورتیں 80,000 عورتیں جو ہیں وہ ہر سال زچگی کی وجہ سے مر جاتی ہیں، یہ استحکام ہے پاکستان ہے؟ آپ عوام کے استحکام و خوشحالی کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت کی اور ریاست کی بات کرتی ہیں جو عوام کو قتل کر رہی ہے؟ کیا ان لوگوں کا یہ اس وقت جو آواز اٹھاتے ہیں، جو لوگ غریب کے طبقے کو کچلتے ہیں، اس کی تو آپ بات نہیں کرتے؟ ٹی وی شو پہ لوگ آتے ہیں، منسٹر آتا ہے، خواجہ آصف نے کھلے عام الفاظ میں کہا کہ غریب آدمی کو 200 یونٹ سے زیادہ بجلی نہیں ملنی چاہیے، اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو دنیال صاحب آپ خود سوچ لیں کہ جب ملک کا ایک مضبوط شخص جو نواز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے، وہ جب کہتا ہے کہ جناب غریبوں کا استحصال کرنے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو استحصال کی بات نہیں کی، ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو ہر چیز مفت ملے، لیکن آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے ساتھ نہیں دیا، ہم ساتھ صرف ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر روز کیا آواز اٹھاتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس موجودہ وقت میں کتنی ملاقاتیں آصف علی زرداری نے ان کے ساتھ کی ہے، کتنی ملاقاتیں اپوزیشن لیڈر نے کی ہے، کتنی ہمارے جو چیئرمین ہے سینٹ کے اس نے کتنی ملاقاتیں کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کسی بڑے لیڈر کا نام مجھے لے کر بتائیں کہ وہ جا کر نواز شریف کے گود میں بیٹھا انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ جس وقت وہ غریبوں کے طبقے کے خلاف جنگ لڑیں گے ہم ان کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی خاطر اس وقت حالات نازک دور سے گزر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ملک میں سب سے بڑی بات ہم نے ہماری حکومت میں، آپ کہتے ہیں حکومت میں کچھ نہیں ہوا، اگر آپ ایک سوئی گیس ایران سے لے کر آتے تو کتنے لوگ کیا آپ کے ان کے لیے روزگار ہوتے؟ یہ آپ نے آخر میں کیوں کی؟ جب حکومت آئی اسی وقت کیوں نہیں کیا؟ کیے تو ہے نا، طاقتوں کے باوجود بڑی طاقت نے کیا نام ہے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا، اب یہ لوگ کریں نا، ہم نے تو کر کے دیا نا، ہم نے تو کر کے دیا نا، یہ کر کے دکھائے۔
गवादर की जो स्कीम है, जो चीज हमने वो की, ये कोई माँ का लाल पैदा होता है। और मैं कहता हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी ने आखिरी वक्त में भी किया, एक कारनामा करके बताया, करके उसने अपनी सबूत दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए एक मैदान खुला छोड़ा। आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें, किसी ने क्या नाम उनको नाम देने की कोशिश की, 2 दफा नवाज शरीफ की हुकूमत उनके साथ रही, इकट्ठे थे। हसन दियार वली खुद कहता है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आसिफ अली जरदारी को कि जो हमारे उनके साथ मुआहदे हुए थे उसके मुताबिक उन्होंने हमें NFC अवार्ड भी दिया, खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी दिया। और मैं कहता हूँ कि हम फिर भी उनके साथ चलेंगे। वो पख्तूनों के लिए बात करते हैं, हम भी उनके साथ हैं। देखें, अगर गुर्बत का नाम कुछ भी रख दें वो गुर्बत ही रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलने से वहाँ के समाजी हालात बदले, वहाँ की गुर्बत बदली, वहाँ का तजाद बदला। अगर नाम बदलने से क्या, आप तो किसी का नाम भी बदल दें। अगर आपने नाम रखा, इसमें मैं नहीं कहता गलत है, ठीक है, वहाँ के अवाम की अगर उमंग है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन नाम बदलने से आपने क्या कारनामा कर लिया? हालात बदल के दिखाएं, समाजी हालात क्या बदले? जिस वक्त हर एक सूबे की अपनी एक पहचान है, अगर इस पहचान के लिए हमने उनको अपनी पहचान, अपनी दोस्ती में हमारे साथ जो उन्होंने एहतियात किया, मैं कहता हूँ उसकी पहचान उस सूबे को मिली। ये अलग बात है कि वहाँ इस सूबे में इस वक्त जो हालात हैं, आप खुद देख लें कि 5 साल में हमें MMA की हुकूमत से सब कुछ विरसे में मिला। अगर आप मेरी बात खुल कर सुनना चाहते हैं तो ये MMA की हुकूमत की वजह से ये सुरंगें बनी, ये लोग आए, ये कहाँ से ये 2 नंबर लोग आए जो सूबे को हमारे तबाह बर्बाद कर चुके, मुल्क को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। ये यहाँ से असला उठाकर वहां तक कराची तक लेकर गए हैं। क्या कराची में ये हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, और मैं कहता हूँ चाहे वो किसी भी तबके के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये 2 नंबर लोग जो हैं इनको मैं वार्निंग करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वक्त अब करीब आने वाला है। और अगर हुकूमत ने इनके साथ नरमी से ये बात नहीं मानी तो मैं कहता हूँ कि कबायली आवाम उठकर खड़े हो जाओ और मुल्क की बका की खातिर उसी तरह मैदान में आ जाओ जिस तरह आप कश्मीर के मार्ग में गए। तो मैं देखता हूँ कि कौन सा दूसरे तबके के लोग वहां से पैदा होते हैं। मुल्क की बका के लिए वो आज जरदारी साहब के पीछे, नवाज शरीफ के पीछे, काफ लीग के पीछे, जर्नैलों के पीछे, जिन्होंने उनको बर्बाद किया। देखिए, आपकी जो सोच है, मेरी सोच में और आपकी सोच में बड़ा फर्क है। मैं आपकी सोच के साथ किसी हद तक इत्तेफाक जरूर करता हूँ, लेकिन किसी हद तक मैं आपके इस सवाल से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वो वजह यह है कि चाहे कोई भी लोग आएंगे, इस मुल्क के लोग हैं ना, बाहर से तो लोग नहीं आए। उस वक्त तो जब जिस वक्त मुल्क से बाहर लोग आते थे, क्या ये सवाल आपने उस वक्त भी शौकत अजीज पे किया था? क्या मोइन कुरैशी पे उस वक्त भी ये सवाल आपने किया था कि ये मुल्क में जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए लोग आए और जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, मुल्क की मईशत को तबाह किया? क्या मुल्क की मईशत के लिए अपने आप को बड़ा बाहर समझता था शौकत अजीज? क्या मुल्क की मैशियत को की उस वक्त दचका नहीं लगा? वैसे खान साहब, आपकी पार्टी में बहुत से इम्पोर्टेड है, क्यादत समेत, ये तो गलत नहीं है? बैंकों का आप नाम ले रहे हैं, जो आपकी सोच है। जी जी, मुझे ये बताएं कि जो सबसे बड़ा नुक्ता लोगों की आसिफ अली जरदारी की तरफ इशारा है। नहीं, आसिफ अली जरदारी नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आज, क्या आसिफ अली जरदारी ने 9 साल जेल की कैद नहीं काटी? क्या उसके दूसरे जो दोस्त, जो भी जिसकी भी मिसाल मुझे देना चाहते हैं आप, मैं कहना चाहता हूं कि हम वो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं कि जिस वक्त एक डिक्टेटर आया, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक आदमी कारकुन की हैसियत से अपने आप को पेश किया, एक जर्नैल के खिलाफ आवाज बुलंद की, 1 साल 10 कोड़े मुझे सजा मिली। उसके बाद मेरे कहने में मेरे अपने मुल्क के अंदर रहते हुए मेरे वालिद को, जिसकी उम्र उस वक्त 65 साल थी, मेरे छोटे भाई को उसको जिसकी उम्र 25 साल थी, उसको 14 साल सजाएं दी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने सब कुछ मुल्क के इस्तेकाम की खातिर फिर भी बर्दाश्त किया, और अब भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर उन तबकों के खिलाफ जरूर लड़ा जाए जो मुल्क में गरीब तबके के खिलाफ है। मैं आपके साथ इस बात पे अपने साथियों के साथ भी इस बात को इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला एक तबकियाती जंग हमारी लड़ी जाएगी, और हम इंशाअल्लाह मुल्क के मफाद की खातर और गरीब तबके की खातर आवाज जरूर उठाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फतह एक तबकाती जंग में है, लेकिन आप उस तबकाती जंग के लिए क्या प्रोग्राम देते हैं? पीपल्स पार्टी का क्या प्रोग्राम है? अगर जो कि मुस्लिम लीग की हुकूमत को इतनी मजबूत नहीं है, जो गिरती नजर आती है, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं या इसके बाद नए इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी का क्या प्रोग्राम है कि वो
پوری عوام کو مایوس جو اس نے کی ہوئی عوام، اس مایوس عوام کو کس طرح متحرک کرے گی اپنی حمایت میں اور کس طرح وہ لے کے آئے گی؟ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ملک دشمن عناصر کو بالکل ختم کرے، اور ملک دشمن عناصر جب ختم ہوں گے تو آپ کا ہر راستہ سیدھا صاف خان ہے۔ صاحب، ملک دشمن یا عوام دشمن؟ ملک دشمن کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تو عوام کی خون پرسائی کا لوٹا ہوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کو آپ کیا نام ہے دشمن سمجھتے ہیں نا؟ جی جی، ہاں، تو اسی کو آپ دشمن جب سمجھتے ہیں تو اس کو ہم ختم کریں گے نا، عوام کی طاقت سے، عوام کی قوت سے، عوام کی جدوجہد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے۔ اور یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ آپ قریب دیکھ لیں گے۔ مجھے امید ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ پاکستان میں اب بھی ایسے ایماندار لوگ ہیں، ایسے غیرت مند لوگ ہیں۔ دیکھیں، میں آپ خود سوچ لیں، مجھے افسوس آتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی امام مرگاہ کو میں دیکھتا ہوں جہاں سے ان کے وہاں شہید جنازے اٹھائے جاتے ہیں، جہاں سے مدرسوں میں، جہاں سے جنازوں میں، جہاں سے جو حالات شروع ہیں، اس کے لیے ملک میں اس وقت سب کو یکجا ہو کر ایک قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور وہ دوست ساتھی جو اس وقت ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہیں یا دوسرے جو بھی ساتھ ہیں، جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میری درخواست ہے کہ ملک کی خاطر ایک ہو جائیں اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ اور یہ ملک دشمن عناصر وہ ہے جو اس وقت ہماری ملک کو غیر ایجنڈا پہ رہتے ہوئے ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں۔ اور ملک کے دوست وہ ساتھی وہ ہیں جو ملک کی وفادار ہیں اور ملک کو امن چاہتے ہیں اور ملک کی استحکام چاہتے ہیں۔ آخر میں پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں، آخر کے اندر آپ نے جرمنی کے اندر پیپلز پارٹی کے جو نو منتخب صدر ہوئے ہیں، آپ یہاں پارٹی کو کن بنیادوں پہ منظم کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہو، یہاں باہر جو پاکستانی ہیں وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے، اور یہاں بھی جو پارٹیوں کا پراپیگنڈا ہے وہ یہاں چلے گا۔ آپ کیا پیپلز پارٹی کو کن بنیادوں پہ منظم کریں گے اور کیا پروگرام دیں گے؟ کیا مستقبل سوچ رہے ہیں آپ؟ میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی دوست ساتھی ہیں، چاہے کچھ ناراض ہوئے ہیں، کچھ پارٹی میں ہیں، ان سب کی پہلے اپنے یونٹ جو ہیں جو کہ بالکل ختم ہو چکی، جو پارٹی ڈیڈ ہو چکی ہے، ان دوستوں کے اپنے دوستوں کے تعاون سے ایک دفعہ تمام جگہوں پہ اپنے یونٹ قائم کروں گا جی، اور یونٹ قائم کرنے کے بعد ہماری جو آپ راستہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اپریل کے مہینے میں 4 اپریل کو ایک طاقت کا مظاہرہ اپنے دوستوں کے مشورے سے ہوگا، اور اس میں ان تمام دوستوں کو نمائندگی دوں گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص دوست ہیں، جو چور دروازے سے ہیں، جو چور دروازے سے ہیں۔ میں ان سب کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ دوست اپنے پارٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی جو آپ کی سوچ ہے، یا میں ایک بات یہ بھی کلیئر کر دوں کہ سابقہ صدر کو ہم نے جمہوری طریقے سے دوستوں نے اس کو ہٹایا ہے، جمہوری طریقے سے مجھے نو منتخب کیا گیا ہے، میں جمہوریت کا قائم دائم ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جمہوری طریقے سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں میں اس پہ چلوں گا، اور جس وقت یہ طاقت مضبوط ہوگی تو نیکسٹ جو میرا سٹیپ ہوگا، اس جرمنی کو پہلے پیپل پارٹی کا گڑھ بناؤں گا دوبارہ، اور گڑھ بننے کے دوستوں کے تعاون سے بناؤں گا۔ یہی دوست جو آج ہم سے ناراض ہیں کچھ، ان کو بھی اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دیتا ہوں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ وہ غلط اس طرح پارٹی کی شخصیات کے قابل نہیں ہوتی، شخصیات آتے رہتے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ، میں پارٹی کا اگر کوئی غدار ہوں، اگر پارٹی کے لیے میں نے کوئی قربانی نہیں دی ہو، پارٹی کا ساتھی نہیں ہوں، 22 سال تک میں نے کسی کے ساتھ ایک قدم نہیں بڑھایا ہو، میں نہیں چلا ہوں، تو پھر وہ مجھے کچھ کہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمیاں لوگوں کی ذہنوں میں ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بھی پیدا کرے، لیکن ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سپاہی ہوں، اور اسی کے نقش قدم پہ، اسی کی جو قیادت ہے، چاہے فریق تارپور ہو، آصف علی زرداری ہو، میں اس کے جو بھی پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری ہو، میں ہر قدم پہ ان کے ساتھ لبیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں استعفیٰ جس کو کہہ کہ استعفیٰ دو، میں استعفیٰ دوں گا۔ انہوں نے بولا پارٹی کو قائم کرو، میں پارٹی میں قائم کروں گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی طرح کہ اقتدار میں رہوں، میں اقتدار عوام کے پاس سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں ینگ طبقے کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کروں اور قیادت ان کو جلد از جلد ان کو سپرد کر دوں۔ اور جو الیکشن کی بات کی آپ نے، تو جب بھی الیکشن ہوگا پارٹی اپنے رکنیت والی بات کرے گی، ہم رکنیت وہ کریں گے، جس کی بھی اکثریت ہوگی ہم اس اکثریت کو آگے اس پہ عمل
जामा पहनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला जो भी दोस्त आएंगे मुंतखब होंगे जमहूरी तरीके से हम उनके साथ हैं। और पाकिस्तान में अगर कोई आवाज उठेगी, जो वोट यहाँ का होगा, आप यकीन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने कारकुन इस दफा यहाँ होंगे वो बढ़ चढ़ कर आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। और जहां तक वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं वो अपना सरमाया भी पाकिस्तान में लगाएंगे। और इस तबके को एक दफा इंशाअल्लाह ताला फिर अपने वापस अपने तौर पे देखना चाहता हूँ, ताकि वो शहीद बाबा की कहने जो पार्टी हो दोबारा जिंदा हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत जाहिद साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं आपका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक सही जज्बे के तहत अवामी अदालत लगाकर मेरा भी इम्तिहान लिया। और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर इस पार्टी को आगे मजीद कामयाब करूं। और आप दोस्त भी मीडिया में भी बाज़ ऐसे गलत अनासर हैं जो कि मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि उन गलत लोगों को मुनसिफाना तौर पे गैर जानिबदार होकर अपने तौर पे साफत का ख्याल रखें, ताकि हम मिलजुल कर इस मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालिमियत के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए, अवाम की बका के लिए, अवाम की बका के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला दनियाल साहब जो सोच आपकी जिस तबके के साथ है हम उस तबके के पैदावार हैं सही। और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। नाजरीन, अवाम टुडे में ये थे जाले और इनकलाबी नौ मुंतखब सदर जर्मनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये इनका पहला तारीफी प्रोग्राम था। मुख्तलिफ औकात में इनके साथ गाए बगाए गुफ्तगू होती रहेगी और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम जानते रहेंगे। अगली बार के लिए इजाज़त दीजिए। जिए मजदूर।